السلام علیکم۔ تم نے جس آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو کہا تھا، اپن نے حاصل کر لی ہے۔ وہ پاکستان سے آیا ہے۔ اس کا نام چودھری افتخار عالم شاہ ہے۔ بہت بڑا جاگیردار ہے اور اپنے علاقے میں پیر وغیرہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اشوک صاحب سے یہ اس کی پہلی ملاقات ہے، اور جہاں تک اپن کو جانکاری حاصل ہوئی ہے، یہ بندہ کسی خاص سودے کے لیے بھارت آیا ہوا ہے۔ اپن کو سن ملی ہے کہ شاید یہ بندہ اشوک سے اسلحہ لے کر پاکستان جانے والا ہے، لیکن ابھی اس کی واپسی کی کوئی ڈیٹ پتہ نہیں چلی ہے۔ ابھی تو سالہ ممبئی فلم نگری کی پریوں میں گرا ہوا ہے اور اشوک کی میزبانی کے مزے اڑا رہا ہے۔ مال کب اور کیسے جانے والا ہے، اس کے بارے میں اپن کو کوئی جانکاری نہیں ملی ہے۔ ارجن والے مشن سے واپسی کے بعد عبد الرحمن نے ایک بار پھر ناشتے پر ان سے ملاقات کی تھی اور اپنے ساتھ یہ معلومات لے کر آیا تھا۔ شہریار نے ارجن کی شناخت کے لیے دکھائی جانے والی ایک ویڈیو میں چودھری کو اشوک کے ساتھ دیکھا تھا، اور اسی وقت عبد الرحمن سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی فرمائش کی تھی، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھتا تھا کہ مشکوک سرگرمیوں میں ملوث چودھری کا اشوک جیسے بدنام گینگسٹر کے ساتھ نظر آنا خالی از علت نہیں ہو سکتا۔ وہ بھارت آیا تھا اور اشوک کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ چودھری کے ہیروئن کے کاروبار سے جڑے ہونے کے کچھ شواہد پہلے بھی ملے تھے، لیکن چودھری نے بڑی ہوشیاری سے خود کو اس معاملے سے الگ کر لیا تھا، اور ان کے پاس اسے گرفتار کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں رہا تھا۔ اس کے وہ سارے بندے بھی منظر سے غائب ہو گئے تھے، جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ اس کے اس گھناؤنے کاروبار میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ اس پر ہاتھ ڈالنے سے معذور رہے تھے۔ ڈاکٹر فرحان کی رہائی والا مشن سونپے جانے کے بعد اس کی توجہ چودھری کی طرف سے بالکل ہٹ گئی تھی، اور وہ یہاں بھارت میں مصروف ہو گیا تھا۔ لیکن عجیب اتفاق تھا کہ چودھری خود بھارت پہنچ گیا تھا، اور ایک بار پھر اس کے بارے میں ایسی معلومات حاصل ہوئی تھیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ غدار وطن ہے، اور ظاہر ہے ایسا شخص اس کے نزدیک ناقابل معافی تھا۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ ڈاکٹر فرحان والا معاملہ بھی ایسے اسٹیج پر تھا کہ ان کے لیے تیزی سے اقدامات کرنا ضروری تھے، ورنہ ڈاکٹر فرحان ان کے ہاتھوں سے نکل سکتا تھا۔ ارجن کے بارے میں کیا خبر ہے؟ وہ ہوش میں آ گیا ہے یا نہیں؟ چودھری سے متعلق خبروں پر کوئی تبصرہ کیے بغیر اس نے عبد الرحمن سے دریافت کیا۔ نہیں، ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے گولی نکال لی ہے، لیکن ابھی تک وہ ارجن کی زندگی کے بارے میں زیادہ آس نہیں دلا رہے ہیں۔ اور اس کی فیملی؟ شہریار نے استفسار کیا۔ اس کی بیٹی کو بھی علاج کے لیے ہسپتال میں رکھا گیا ہے۔ ماں زیادہ تر بیٹی کے ساتھ ہسپتال میں رہتی ہے اور کبھی کبھی گھر جاتی ہے، جہاں اس کا بیٹا آج کل اپنے گاؤں سے آئی ہوئی بوا اور انکل کے ساتھ رہ رہا ہے۔ ارجن کی بیوی کا کوئی نیا بیان تو سامنے نہیں آیا ہے۔ اسے اس طرف سے تشویش تھی کہ کہیں ارجن کی بیوی یہ راز نہ اگل دے کہ ان کے گھر رات کے اندھیرے میں گھسنے والے ڈاکو نہیں تھے، اور ارجن سے کسی خاص بات کو جاننا چاہتے تھے۔ اس نے ارجن سے سوال جواب تو اس کی بیوی کی بے ہوشی کے دوران کیے تھے، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ اس سے ڈاکٹر فرحان جمیل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن ارجن کا جواب بہرحال اس نے سنا تھا۔ اگر وہ را کے کسی اہلکار کے سامنے گاندھی نگر کا نام لے لیتی تو ان کے لیے یہ جاننا ذرا مشکل نہیں رہتا کہ ڈاکوؤں کے روپ میں ارجن ولا میں گھسنے والے کون تھے اور ان کا کیا مقصد تھا۔ نہیں، ابھی تک وہ اپنے بیان پر قائم ہے، اور اس نے یہی بتایا ہے کہ آنے والے نقاب پوش ڈاکو تھے جو بہت سا زیور اور نقد رقم لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ اس نے پولیس کے سامنے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ اس کی بیٹی نشے کی عادی ہے، اور اتفاق سے اس نے اسی روز نشے کی طلب سے پاگل ہو کر اپنے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ایک بھاری شو پیس مار کر توڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ولا کا سیکیورٹی الارم آف کرنا پڑا تھا، ورنہ ڈاکوؤں کے لیے اندر داخل ہونا آسان نہیں ہوتا۔ عبد الرحمن نے اسے تفصیلات سے آگاہ کیا جو اپنی جگہ تسلی بخش تھیں، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ دماغ سے کام لینے والوں نے چاہے ارجن کی بیوی کے بیان کو غلط نہ سمجھا ہو، لیکن یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈکیتی کی آڑ میں کچھ اور ہوا ہے، اور انہیں شدت سے اس بات کا انتظار ہوگا کہ ارجن ہوش میں آ جائے تو اس سے حقیقت معلوم ہو۔ اس دوران میں ممکن تھا کہ وہ اس کی بیوی کو دباؤ میں لے کر اصل بات جاننے میں کامیاب ہو جائیں، اس لیے ضروری تھا کہ وہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کر لیں۔ ارجن کو ہوش آئے اس سے پہلے ہی ہم اپنا کام مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تم ہمیں ہمارا اسلحہ اور 2-4 اضافی ہینڈ گرنیڈ دے دو۔
آخر کار حتمی نتیجے پر پہنچتے ہوئے اس نے عبد الرحمن سے مطالبہ کیا، اور بھائی جی کے کام کا کیا ہوگا؟ وہ کام ہم ڈاکٹر صاحب کی رہائی کے بعد کریں گے۔ اس نے سپاٹ سے لہجے میں عبد الرحمن کے سوال کا جواب دیا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم اپنا کام نکل جانے کے بعد بھاگ نہ نکلو؟ عبد الرحمن اپنا ناشتہ مکمل کر چکا تھا اور اب سامنے پڑے سگریٹ کے پیکٹ میں سے اپنے لیے سگریٹ منتخب کر رہا تھا۔ ہمارا بندہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ اس کا اشارہ کلام کی طرف تھا، جس کی ٹانگ کا آپریشن کر کے گولی نکال دی گئی تھی، لیکن ظاہر ہے ابھی اسے لمبے عرصے تک آرام کی ضرورت تھی۔ وہ بندہ اب ناکارہ ہو چکا ہے، تم اس کی خاطر واپس پلٹ کر کیوں آؤ گے؟ عبد الرحمن گویا اس کی دی ہوئی گارنٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہاری دنیا میں اپنے معذور ہو جانے والے ساتھیوں کو ناکارہ سمجھا جاتا ہوگا، ہمارے لیے وہ ہمارا قابل عزت و احترام ہیرو ہے، جسے ہم کسی طور غیر محفوظ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہمیں ہر صورت اسے کسی پرسکون ٹھکانے تک پہنچانے کے لیے لوٹ کر واپس آنا ہوگا۔ بولتے ہوئے شہریار کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑ گیا تھا۔ تمہیں اپن کی بات بری لگی، اس کے لیے سوری بولتا ہے، لیکن تم یہ بات خود بھی سمجھ سکتے ہو کہ کوئی بھی سودا کرنے سے پہلے انسان شورٹی ضرور چاہتا ہے۔ تم نے جو گارنٹی دی ہے وہ اپن کے دل کو لگی ہے۔ تم بتاؤ کدھر جانا ہے، اپن ابھی بندوبست کر دیتا ہے۔ عبد الرحمن نے اس کے جذبات کی سچائی کو محسوس کر لیا تھا، چنانچہ برا مانے بغیر بولا، نہیں، تم صرف اسلحے کا انتظام کر دو، جہاں جانا ہے ہم خود چلے جائیں گے۔ کیوں، کیا اپن پر بھروسہ نہیں رہا؟ شہریار کے انکار پر وہ مستفسر ہوا۔ بات بھروسے کی نہیں، احتیاط کی ہے۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ جتنے کم افراد کے علم میں ہو، اتنا ہی بہتر رہتا ہے۔ تمہارے کسی ذریعے سے سفر کرنا ہمارے لیے یوں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہم پکڑے گئے تو ممبئی میں اپنے واحد ہمدرد سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ پولیس یا راہ میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم ہماری مدد کر رہے ہو، ورنہ وہ لوگ ہاتھ دھو کر تمہارے گروہ کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اس طرح نہ تم ہماری مدد کر سکو گے، نہ ہی ہم تمہارا کام کر سکیں گے۔ اس نے بہت سبھاؤ سے اپنے فیصلے کی وضاحت کی۔ ٹھیک ہے، جیسا تمہیں ٹھیک لگتا ہے کرو، پر اتنا یاد رکھنا کہ تمہیں ہر جگہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ تم دونوں کے خاکے اور تمہارے ساتھی کی تصویریں ہر نیوز چینلز پر دکھائی گئی ہیں اور ہر اخبار میں چھپی ہیں۔ باہر نکل کر تم کسی لفڑے میں نہ پڑ جانا۔ اس کے لہجے میں ان لوگوں کے لیے تشویش تھی۔ لفڑے میں تو ہم پڑے ہوئے ہیں، البتہ تم تصویروں اور خاکوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ہمارا ساتھی تو خیر باہر ہی نہیں نکلے گا، اور رہی خاکوں کی بات تو وہ کون سا ہمارے اصل حلیے کے مطابق ہیں، اور ہم کون سا اسی حلیے میں باہر نکلنے والے ہیں جو کوئی ہمیں پہچان لے گا۔ تم اس سلسلے میں فکر نہ کرو، اور بس یہ دعا کرو کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس لوٹیں۔ شہریار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ سب ہی ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بس گفتگو کر رہے تھے۔ انشاءاللہ تم ضرور کامیاب ہوگے، کیونکہ تمہاری لگن سچی ہے۔ وہ ایک گنڈا تھا، لیکن ہم مذہب ہونے کے باعث ان کے درمیان ایک عجیب سی یگانگت قائم ہو گئی تھی۔ چنانچہ نہایت خلوص سے انہیں کامیابی کا یقین دلایا۔ ہماری غیر موجودگی میں تم ہمارے ساتھی کا خیال رکھنا، اگر ہو سکے تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس کے خد و خال میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی کوشش کرنا، تاکہ ہمیں اسے یہاں سے نکال کر لے جانے میں آسانی رہے۔ تم فکر نہ کرو، یہاں وہ بہت آرام سے رہے گا۔ پلاسٹک سرجری بھی کوشش کریں گے کہ ہو جائے۔ تم بس اپنے کام پر دھیان دو، ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو فون کھڑکا دینا۔ پورے انڈیا میں اپنے بھائی جی کے تعلقات ہیں، کسی نہ کسی طرح تمہیں مدد پہنچ ہی جائے گی۔ اس نے شہریار کی درخواست کے جواب میں اسے نہ صرف بھرپور تسلی دی، بلکہ ایک بار پھر مختلف زاویے سے مدد کی پیشکش بھی دہرائی۔ بہت بہت شکریہ، ہم تمہارا یہ سلوک ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اس کے بدلے میں اپنا وعدہ بھی پورا کریں گے۔ تم اس دوران میں بس اتنا کرنا کہ اشوک کے ساتھ ساتھ اس کے مہمان پر بھی نظر رکھنا۔ اگر ڈاکٹر صاحب کی رہائی کا معاملہ اتنا اہم نہیں ہوتا تو یقین کرو کہ میں خود بھی پہلے ان لوگوں سے نمٹنا پسند کرتا۔ اس نے عبد الرحمن کی پیشکش کے جواب میں بہت نرمی سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک اور اہم معاملے کے سلسلے میں ہدایات دیں۔ بے فکر رہو، وہ دونوں مستقل اپنے آدمیوں کی نظروں میں ہیں، اس نے تسلی دی۔ بس تو پھر ہمیں اجازت دو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ نکلنے سے پہلے اپنی تیاری کے علاوہ ہم اپنے ساتھی سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں۔
وہ اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تو اس ساری گفتگو کے دوران میں بالکل خاموش بیٹھے سلو نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ شہریار کو اس مشن کے لیے اس کے انتخاب پر ہمیشہ خوشی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کسی معاملے میں غیر ضروری مداخلت نہیں کرتا تھا، لیکن عمل کے لیے ہر دم تیار اور چاق و چوبند ملتا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر وہ سیدھے کلام سے ملاقات کے لیے گئے۔ وہ ہوش میں تھا اور اس بات کی اطلاع انہیں پہلے ہی مل چکی تھی۔ وہ دونوں اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے اپنی جگہ لیٹے ہی لیٹے گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی، لیکن خود ہی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ ہمت سے کام لو یار، کچھ عرصے کی بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تم اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہو سکو گے۔ شہریار لپک کر اس کے قریب پہنچا اور اس کا بایاں ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی۔ خون بہت زیادہ بہہ جانے کے باعث وہ چند گھنٹوں میں ہی بہت نحیف محسوس ہو رہا تھا اور چہرے کی رنگت میں زردی سی گھل گئی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، جس سے قطرہ قطرہ گلوکوز اس کے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ پیروں سے لے کر سینے تک تنی ہوئی چادر کی وجہ سے اس کی آپریشن شدہ ٹانگ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہیں احساس تھا کہ ان کا ساتھی ایک بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ میں اپنے زخمی ہونے پر افسردہ نہیں ہوں، بلکہ اس بات کا افسوس ہے کہ اب میں اس مشن میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ کلام نے اپنے دکھ کی وجہ بیان کی۔ کوئی بات نہیں، تم جہاں تک ہمارا ساتھ دے سکتے تھے تم نے دیا، اور بہت اچھی طرح دیا۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ تمہاری اس خدمت کے بدلے میں تمہاری حفاظت کا انتظام کریں اور تمہیں یہاں سے محفوظ راستے سے پاکستان واپس پہنچا دیں۔ ڈاکٹر صاحب والا معاملہ نمٹ جائے تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہو جائے گا۔ فی الحال تو تم خود بھی سفر کرنے کے لائق نہیں ہو، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں رہ کر آرام کرو۔ شہریار نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اسے خود بھی اندازہ تھا کہ ان حالات میں اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم یہاں موجود اپنے سیٹ اپ میں سے کسی ذمہ دار آدمی کا رابطہ نمبر اور کوڈ مجھے بتا دو، تاکہ جب ہم ڈاکٹر صاحب کو رہا کروانے میں کامیاب ہو جائیں تو انہیں یہاں سے نکالنے کا کام ہو سکے۔ یہ کام ظاہر ہے ان سے رابطے کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ کلام کی خیریت معلوم کرنے کے علاوہ وقت رخصت اس سے ملاقات کے لیے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں موجود اپنے مددگاروں سے رابطے کا طریقہ معلوم کر سکے، کیونکہ بہرحال انہیں جو بھی کرنا تھا اس کے لیے ان کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان لوگوں کا یہاں پورا ایک سیٹ اپ تھا اور وہی ڈاکٹر فرحان کو یہاں سے خفیہ طور پر نکال سکتے تھے۔ کلام جب تک ٹھیک تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب اس کی جگہ دوسرے بندے سے رابطہ بہت ضروری تھا۔ کلام نے اسے طریقہ کار بتا دیا۔ تھینک یو، اب تم آرام کرو، ہم تھوڑی دیر میں روانہ ہونے والے ہیں، اس کے لیے کچھ تیاریاں کرنی ہوں گی۔ وہ دونوں کلام سے مصافحہ کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل آئے۔ لباس اور حلیوں کی تبدیلی کا عمل مکمل ہونے تک عبد الرحمن نے انہیں ان کے مطلوبہ ہتھیار بھجوا دیے تھے۔ یہ چھوٹے سائز کے لیکن زبردست کارکردگی والے ہتھیار تھے، جنہیں وہ آسانی سے اپنے لباس میں چھپا سکتے تھے۔ ہینڈ گرنیڈز بھی انہوں نے مساوی تعداد میں تقسیم کر لیے۔ اب وہ اپنے چھوٹے سائز کے سفری بیگز کے ساتھ روانگی کے لیے بالکل تیار تھے۔ اپنے بیگز ہاتھ میں لیے وہ باہر نکلے تو ہمہ وقت وہاں موجود رہنے والا عبد الرحمن کا ایک خاص آدمی ان کے سامنے آ گیا۔ عبد البھائی نے کہا ہے کہ آپ لوگ جہاں جانا چاہیں آپ کو وہاں ڈراپ کروا دوں۔ ڈرائیور گاڑی کے ساتھ تیار ہے، آپ بولو کدھر جانا ہے؟ اس نے مؤدب لہجے میں پیغام رسانی کرتے ہوئے پوچھا۔ ریلوے اسٹیشن، شہریار نے اسے مختصر سا جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ ایک آرام دہ گاڑی میں بیٹھے ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے۔ گاڑی کے شیشے سیاہ تھے، اس لیے باہر سے انہیں دیکھ لیے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو بالکل بدلے ہوئے حلیوں میں چلتی گاڑی میں شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ اسٹیشن تک کا طویل فاصلہ نہایت سبک رفتاری سے طے ہو گیا۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کر پچھلی طرف کے دونوں دروازے کھولے اور مزید کسی حکم کے انتظار میں ذرا پیچھے ہٹ کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ تم جا کر آگرہ جانے والی ٹرین میں فرسٹ کلاس کے 2 ٹکٹ لے آؤ، ہم یہیں گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ شہریار نے ایک بڑا نوٹ نکال کر ڈرائیور کے حوالے کیا تو وہ فوراً روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں گاڑی کے دروازے ایک بار پھر بند کر کے پچھلی سیٹ پر آرام سے بیٹھ گئے۔ سلو کو اس کے لائحہ عمل کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ جب ان کا مطلوبہ بندہ گاندھی نگر میں ہے تو وہ آگرہ کا ٹکٹ کیوں منگوا رہا ہے۔
اپنی قدرتی صلاحیتوں اور تربیت کے باعث وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کے کام میں کبھی بھی کسی کو اصل حقائق سے واقف نہیں ہونے دیا جاتا۔ چنانچہ شہریار کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ ڈرائیور کو اپنی منزل کا پتہ چلنے دیتا؟ ٹکٹ کے پیسے ضائع ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہیں یہاں بھیجنے والوں سے انہیں یہاں بھیجنے والوں نے اس بات کا بندوبست کر رکھا تھا کہ انہیں وقت ضرورت رقم ملتی رہے۔ ایک خاص اکاؤنٹ کا ATM کارڈ اس وقت بھی شہریار کی جیب میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ارجن کے گھر سے لوٹی جانے والی کثیر رقم اور قیمتی زیورات الگ تھے۔ فی الحال شہریار نے یہ سب چیزیں عبدل کے پاس بطور امانت رکھوا دی تھیں۔ کچھ نقد رقم جو اچھی خاصی ہی تھی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اس رقم میں سے اچھا خاصا حصہ سلو کے پاس بھی تھا کہ اگر کسی گمبھیر صورتحال میں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو دونوں ہی اپنے اپنے طور پر اپنے لیے کچھ کر سکیں۔ ڈرائیور ٹکٹ اور بقایا رقم کے ساتھ کچھ دیر میں واپس لوٹ آیا۔ شہریار نے اس سے صرف ٹکٹ وصول کیے اور بچ جانے والی رقم اسے سونپ دی۔ ٹکٹ جیب میں آ جانے کے بعد وہ دونوں نیچے اتر آئے اور ڈرائیور کو واپس جانے کا حکم دے دیا۔ وہ گاڑی لے کر اسٹیشن کی حدود سے دور نکل گیا تو شہریار نے سلو کے ساتھ ایک ٹیکسی کی طرف پیش قدمی کی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واپس شہر کی طرف جا رہے تھے، لیکن اس بار انہوں نے زیادہ طویل سفر نہیں کیا اور درمیانے درجے کے ایک ہوٹل میں پہنچ گئے۔ ہوٹل میں انہوں نے صرف ایک دن کے لیے کمرہ حاصل کیا اور اپنے سفری بیگ وہیں رکھ کر خود باہر نکل گئے۔ بازار میں دکانیں کھل چکی تھیں۔ ایک چھوٹی سی دکان سے انہوں نے اپنے اپنے سائز کے ملبوسات خریدے اور ہوٹل واپس آ گئے۔ ہوٹل پہنچ کر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ایک بار پھر وہ حلیوں کی تبدیلی کے عمل سے گزرے۔ اب انہیں دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو عبد الرحمن کی کوٹھی سے نکلے تھے۔ لباس کی تبدیلی کے علاوہ انہوں نے جوتے اور سفری بیگ بھی تبدیل کر لیے تھے، اور ظاہر ہے یہ ساری خریداری بھی اسی بازار سے ہوئی تھی جہاں سے انہوں نے کپڑے خریدے تھے۔ استقبالیہ کلرک کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ ایک ساتھ باہر نکلنے کے بجائے الگ الگ ہوٹل سے باہر آئے اور طے شدہ پروگرام کے مطابق کچھ فاصلہ پیدل طے کرنے کے بعد ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر اسے بیرون شہر جانے والی بسوں کے اڈے پر پہنچانے کو کہا۔ خریداری اور حلیوں کی تبدیلی کے دوران موقع پا کر شہریار نے سلو کو بتا دیا تھا کہ ریلوے اسٹیشن پر حفاظتی انتظامات زیادہ سخت ہوتے ہیں اور وہاں سے اسلحے سمیت نکلنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے شروع ہی سے اس کی سفر کے لیے پہلی ترجیح بس تھی، اور عبد الرحمن کے ڈرائیور کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے اسٹیشن جا کر آگرہ جانے والی ٹرین کے ٹکٹ منگوائے تھے۔ صورتحال ہی ایسی تھی کہ وہ اپنے سائے سے بھی دور رہنے پر مجبور تھا۔ عبد الرحمن کی کوٹھی سے قیمتی لباس میں روانہ ہونے والوں کو اب یکسر مختلف حلیے اور عام سے لباس میں دیکھ کر وہ ڈرائیور بھی شناخت نہیں کر سکتا تھا جس نے انہیں ریلوے اسٹیشن تک پہنچایا تھا۔ ٹیکسی سے بس اڈے پر اترنے کے بعد شہریار نے سلو کو ٹکٹ خریدنے کے لیے روانہ کیا اور خود ایک چھوٹے سے ہوٹل میں جا بیٹھا۔ وہاں بیٹھ کر 2 افراد کے لیے چائے کا آرڈر دیتے ہوئے اس نے اپنی دائیں آنکھ کو مخصوص وقفوں سے شہادت کی انگلی سے 3 بار مسلا اور ارد گرد سے بے نیاز اخبار سامنے پھیلا کر اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ یہ ہندی اخبار اس نے ہوٹل میں آنے سے پہلے ایک سٹال سے خریدا تھا۔ اسے ہندی کی کچھ خاص شد بدھ نہیں تھی، لیکن خود کو مقامی ظاہر کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ اخبار خرید لایا تھا، اور اب پورے انہماک سے اس میں یوں مصروف تھا جیسے واقعی مطالعہ کر رہا ہو۔ ویٹر نے چائے کی ٹرے لا کر سامنے رکھی تو بھی اس نے اپنا سر اوپر نہیں اٹھایا۔ آپ کا مطلوبہ سامان لاکر نمبر 6 میں موجود ہے، ویٹر نے دھیمی آواز میں اسے یوں پیغام دیا جیسے اس سے چائے کے علاوہ کسی اور شے کو پیش کرنے کے بارے میں پوچھ رہا ہو۔ ابھی صرف چائے کافی ہے، میرا ساتھی ابھی آ جائے تو میں تمہیں مزید کھانے پینے کے بارے میں بتاؤں گا۔ شہریار نے اخبار سے سر اٹھا کر اسے قدرے بلند آواز میں جواب دیا۔ ویٹر فوراً ہی وہاں سے ہٹ گیا اور دوسری میزوں کے آرڈر پورے کرنے لگا۔ یہاں آنے سے قبل وہ جس ہوٹل میں حلیوں کی تبدیلی کے لیے رکے تھے وہاں سے باتھ روم جانے کے بہانے اس نے کلام سے حاصل کیے گئے نمبر پر گفتگو کی تھی۔ اس مختصر سی گفتگو کا نتیجہ طے شدہ پروگرام کے مطابق بس اڈے پر قائم اس ہوٹل میں ویٹر کی زبانی ملنے والے پیغام اور اس چائے کی ٹرے میں رکھی سلور چمکتی ہوئی بغیر کی رنگ کی چابی کی صورت میں سامنے آ گیا تھا۔ اس نے نہایت خاموشی سے چابی اپنی مٹھی میں دبا لی۔ اسی وقت سلو ہوٹل میں داخل ہوا
اس کے ہاتھ میں بس کے 2 ٹکٹ تھے۔ وہ سیدھا شہریار کی ٹیبل پر آ بیٹھا، جس نے اس کے انتظار میں ابھی تک چائے کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چائے کپوں میں نکالنے لگا اور بولا، کچھ کھانے کا موڈ ہو تو منگوا لوں؟ وہ تو میں ضرور منگواؤں گا، بھاگ دوڑ میں صبح کا ناشتہ تو کب کا ہضم ہو گیا ہے، اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کر کے بلایا اور اسے پیٹیز اور سموسے لانے کا آرڈر دیا۔ ویٹر نے پھرتی سے یہ آرڈر پورا کر دیا۔ اس دوران میں شہریار خاموشی سے چائے پیتا رہا تھا۔ سلو نے پیٹیز ہاتھ میں لے کر منہ کی طرف بڑھایا تو وہ اپنی چائے ختم کر کے کپ واپس میز پر رکھ چکا تھا۔ تم آرام سے کھاؤ پیو، اتنی دیر میں سامان بس میں رکھواتا ہوں۔ وہ سلو کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے ساتھ ساتھ اس کا بیگ بھی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس کے اس انداز پر سلو نے معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اپنی جگہ سے ہلا نہیں اور اسی اطمینان سے بیٹھا کھاتا رہا۔ ادھر شہریار کا رخ لاکر روم کی طرف تھا۔ ویٹر سے ملنے والی چابی سے اس نے اس کے بتائے ہوئے لاکر کو کھولا۔ وہاں ایک بیگ رکھا ہوا تھا۔ اس نے بیگ باہر نکال کر اس کی زپ تھوڑی سی کھول کر اندر جھانکا۔ سنہری رنگ کی جھلک نے اسے بتایا کہ کام اسی انداز میں ہوا تھا جیسے اس نے کہا تھا۔ مطمئن ہونے کے بعد اس نے زپ دوبارہ بند کی اور بیگ کندھے پر لٹکا کر لاکر روم سے باہر آ گیا۔ باہر وہ بس کھڑی تھی جس میں انہیں گاندھی نگر تک جانا تھا۔ بس کا کنڈکٹر چیخ چیخ کر 2 منٹ بعد گاڑی کے روانہ ہو جانے کا اعلان کرتے ہوئے مسافروں کو جلد سے جلد سوار ہو جانے کی ہدایت کر رہا تھا۔ اس کی پکار پر سیدھے بس کی طرف جانے کے بجائے اس نے ایک کیبن کی طرف رخ کیا جہاں مختلف نوع اشیاء فروخت ہو رہی تھیں۔ ان اشیاء میں کھانے پینے کے آئٹمز سے لے کر ناخن تراش، کاغذ، قلم وغیرہ جیسی چیزیں بھی شامل تھیں۔ کیبن پر اس کے علاوہ 2-3 آدمی اور خریداری کے لیے کھڑے تھے۔ اس نے خریداروں کی اس قطار میں شامل ہو کر جوس کے ڈبے اور ایک چھوٹا تالا خریدا۔ تالا بیگ کی زپ اور اسٹریپ کے کنڈے میں پھنسا کر بند کرنے کے بعد اس نے چابی اپنی جیب میں رکھ لی اور بس میں سوار ہو گیا اور سلو اور اپنے بیگز بس کے سامنے والے حصے میں رکھوا دیے۔ ٹکٹ کے مطابق اپنی سیٹ سنبھالنے کے بعد اس نے لاکر سے نکالا گیا اضافی بیگ پیروں کے قریب رکھا اور خود سیٹ کی پشت گاہ سے سر ٹکا لیا۔ اسی وقت اسے سلو بس کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ اندر آنے کے بعد اس نے شہریار کی جانب رخ کرنے کے بجائے دائیں طرف کی رو میں اس سے کچھ آگے سیٹ سنبھال لی۔ یہ ان کے درمیان پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ وہ ایک ساتھ سفر نہیں کریں گے تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو ایک دوسرے کی مدد کرنے میں آسانی رہے۔ اسی احتیاط کے باعث اس نے سلو کی طرف زیادہ دیر دیکھنے سے بھی اجتناب کیا اور دروازے سے داخل ہوتے دوسرے مسافروں کو دیکھنے لگا۔ مسافروں کی اکثریت نے عین وقت پر بس میں سوار ہونے کو ترجیح دی تھی، چنانچہ ایک کے بعد ایک قدرے عجلت میں اندر داخل ہوتے نظر آ رہے تھے اور بس کی نشستیں تیزی سے پر ہوتی جا رہی تھیں۔ شہریار کے برابر میں ایک 30-35 سالہ قبول صورت اور متناسب جسم کی عورت براجمان ہو گئی۔ اس نے نیلی جینز کے ساتھ ایک تنگ سی گلابی رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس پر سامنے کی طرف مشہور گلوکارہ میڈونا کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ ایک نظر میں ہی عورت کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد وہ ایک بار پھر دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ اب وہاں سے پولیس کی یونیفارم میں ملبوس 2 افراد اندر داخل ہو رہے تھے۔ اوہو، اب یہ ایڈیٹس 10-15 منٹ ضائع کر دیں گے، پہلے ہی گاڑی 10 منٹ لیٹ ہو چکی ہے۔ پولیس والوں کو دیکھتے ہی ہوئے اسے اپنے برابر میں بیٹھی عورت کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ مخاطب شاید اسے ہی کیا گیا تھا لیکن وہ متوجہ نہیں ہوا اور ہنوز پولیس والوں پر نظریں جمائے رہا جو اندر داخل ہونے کے بعد طائرانہ نظروں سے مسافروں کا جائزہ لے رہے تھے۔ جائزہ لینے کے بعد انہوں نے شاید اپنے طور پر چند مسافر منتخب کر لیے اور دونوں ایک ایک رو میں منقسم ہو کر اپنی کارروائی کرنے لگے۔ اس کارروائی میں مسافروں سے سوال جواب کے علاوہ ان کے سامان کی تلاشی لینا بھی شامل تھا۔ دائیں طرف کی رو والے نے سلو سے بھی چند ایک سوال کیے۔ فاصلے کی وجہ سے وہ سلو کے دھیمی آواز میں دیے گئے جوابات نہیں سن سکا، لیکن پولیس والے کے اس سے دور ہٹ جانے پر اتنا اندازہ ہو گیا کہ سلو اسے مطمئن کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اسی اثنا میں اس کی طرف کی رو میں مصروف پولیس والا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ اس نے قدرے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ یہ بس گاندھی نگر جا رہی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ سب مسافر بھی وہیں جا رہے ہوں گے۔ اس سے قبل کہ وہ جواب دے پاتا عورت نے تیزی سے کہا،
اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اپنی وائف کی زبان کنٹرول کرو ورنہ کبھی اس کی وجہ سے مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ عورت کے بالکل منطقی جواب نے پولیس والے کا موڈ خراب کر دیا اور وہ سختی کے ساتھ شہریار سے مخاطب ہوا۔ اس کے اندازے کے اس بدترین غلطی نے اسے بدمزہ کر دیا اور وہ روکھے لہجے میں بولا، یہ میری وائف نہیں ہے، بلکہ میں اسے جانتا تک نہیں ہوں، یہ صرف میرے ساتھ یہ سیٹ شیئر کر رہی ہے۔ اوکے، اب تم یہ بتاؤ کہ تم گاندھی نگر کیوں جا رہے ہو اور وہاں کس جگہ رکو گے؟ اس کے جواب کو سن کر خجل ہو جانے کے باوجود پولیس والے نے اپنی سابقہ ٹون میں نیا سوال کیا۔ وہاں میرا گھر ہے اور ظاہر ہے میں گھر میں ہی رہوں گا۔ اسے بھی پولیس والے کو چڑھانے میں مزہ آنے لگا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھی عورت پولیس مین کی درگت بننے پر مسکرائے چلی جا رہی تھی۔ اپنا ایڈریس نوٹ کرواؤ۔ وہ بھی کسی صورت بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ شہریار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیکٹر 5A کے ایک مکان کا پتہ لکھوا دیا۔ ارجن اگروال سے یہ جاننے کے بعد کہ ڈاکٹر فرحان کو گاندھی نگر میں رکھا گیا ہے، اس نے نیٹ پر رات ہی کو اس علاقے کا سارا حدود اربہ معلوم کر لیا تھا، اس لیے جواب دینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ سیکٹر 5A میں کہاں؟ شیوا جی کے مندر کے پاس۔ پولیس والا بھی بڑا کایاں تھا اور گھما پھرا کر اس سے سوالات کر رہا تھا۔ نہیں، شیوا جی کا مندر سیکٹر B میں ہے، میں ہنومان جی کے مندر کے پاس رہتا ہوں۔ وہ بھی کسی طرح پکڑائی دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس بار پولیس والے نے بھی اس کا جواب قبول کر لیا اور قدرے نرم لہجے میں پوچھا، ممبئی کیوں گئے تھے؟ بزنس کے لیے، میں آرٹیفیشل جیولری کا بزنس کرتا ہوں، ممبئی سے وہی خریدنے گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے لہجے میں عاجزی سمولی کہ پولیس والے کو اشتعال دلانا کسی صورت مناسب نہیں تھا۔ بیگ کھول کر دکھاؤ۔ اس نے تصدیق کے لیے اس کے قدموں میں پڑے بیگ کو کھولنے کا حکم دیا۔ شہریار نے جیب سے چابی نکالی اور تالا کھول کر زپ بھی کھول دی۔ اندر سے سنہری جھل ملاتے ہوئے زیورات اپنی جھلک دکھا کر نظروں کو خیرہ کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، بالآخر پولیس والے کو اس کی طرف سے اطمینان ہو ہی گیا اور وہ اس کی سیٹ کے پاس سے ہٹ کر آگے بڑھ گیا۔ شہریار نے بیگ کی زپ بند کر کے ایک بار پھر احتیاط سے تالا لگایا اور چابی واپس جیب میں رکھ لی۔ پولیس والوں نے بھی بس میں چند منٹ مزید گزارے اور پھر اسے کلیئر قرار دیتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ یوں بس کی روانگی عمل میں آئی۔ میرا نام اوشا ہے، ممبئی کی رہنے والی ہوں اور اپنے انکل سے ملنے گاندھی نگر جا رہی ہوں۔ بس چل پڑی تو عورت نے اس سے اپنا تعارف کروایا۔ مجھے پٹیل کہتے ہیں۔ اس نے بھی ذرا تکلف سے اپنا مختصر تعارف کروایا۔ آپ مجھے اپنی شاپ کا ایڈریس دینا پسند کریں گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا اور وضاحت کرتے ہوئے بولی، ایکچولی میں کچھ جیولری خریدنا چاہتی ہوں۔ آپ تو خود ممبئی کی رہنے والی ہیں، یہاں سے ممبئی کی جیولری خرید کر کیا کریں گی؟ شہریار نے تعجب کا اظہار کیا۔ اصل میں اپنے انکل کی بیٹیوں کے لیے ممبئی سے کوئی گفٹ نہیں لا سکی ہوں، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ آپ سے جیولری خرید کر انہیں گفٹ کر دوں۔ اس نے شہریار کی حیرت دور کی۔ اوکے، میں آپ کا پرابلم سمجھ گیا ہوں۔ آپ ایسا کیجئے کہ مین مارکیٹ میں آ کر کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ ممبئی جیولرز شاپ کہاں ہے، آپ کو میری شاپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس نے مہذبانہ انداز میں اوشا سے کہا اور پھر قدرے معذرت خواہانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایکسکیوز می، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور راستے میں کچھ دیر نیند لینا چاہتا ہوں۔ شور، عورت نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا اور باہر سے گزرتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ شہریار نے نوٹ کیا کہ اس عورت کی مسکراہٹ بہت پرکشش لیکن بھید بری ہے۔ وہ اسے کچھ عجیب سی لگی تھی، اس لیے وہ دانستہ اس سے دور رہنا چاہتا تھا۔ طویل راستے میں گفت و شنید سے بچنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ وہ سوتا ہوا بن جاتا، چنانچہ اسی طریقے پر عمل کیا۔ اب یہ محض اتفاق تھا کہ سونے کی اداکاری کرتے کرتے اس کے تھکے ہوئے اعصاب خود بخود ہی ڈھیلے پڑ گئے اور سچ مچ اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی نیند کا دورانیہ کتنا ہے، لیکن گہری نیند میں بھی اس نے اپنی جیب کے پاس حرکت کو محسوس کر لیا اور خودکار انداز میں بند آنکھوں سے ہی اس حرکت کرتی ہوئی شے کو دبوچ لیا۔ فوراً ہی اسے ایک سسکی سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر آواز کے ماخذ کی طرف دیکھا۔ اس کی ہمسفر کا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا اور وہ چہرے پر ذرا تکلیف کے آثار لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیے، کیا توڑ ہی ڈالیں گے؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کا کوئی تاثر نہیں تھا اور وہ بس ذرا سی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے ایک ادا سے اس سے مخاطب ہوئی، میری پاکٹ میں ہاتھ کیوں ڈال رہی تھیں؟
اس کے انداز سے متاثر ہوئے بغیر شہریار نے سخت لہجے میں کہا، لیکن دھیمی آواز سے دریافت کیا۔ وہ جن حالات سے دوچار تھا وہ احتیاط کے متقاضی تھے۔ کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ وہ بلند آواز میں عورت پر جیب میں ہاتھ ڈالنے کا الزام لگاتا تو کئی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے اور عورت اپنی جان بچانے کے لیے الٹا اسی پر دست درازی کا الزام لگا دیتی۔ وہ پاک و ہند کے لوگوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ لوگ ویسے چاہے عورت کو اپنی جوتی تلے رکھنے کو پسند کرتے ہوں، لیکن اس قسم کے معاملات میں ان کی ساری ہمدردیاں عورت کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ میں تمہاری پاکٹ میں ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی، بلکہ اس کیڑے کو اڑا رہی تھی جو تمہاری پاکٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اوشا نے بھی دھیمی اور درد بھری آواز میں اس کی بات کا جواب دیا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک شہریار کی مضبوط گرفت میں تھا اور یقیناً وہ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اس کے جواب کو سن کر شہریار نے بے ساختہ ہی بس کے اندر ایک طائرانہ نظر دوڑائی۔ ایئر کنڈیشنڈ بس کے تمام دروازے کھڑکیاں بند تھے اور اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ باہر سے کوئی کیڑا اڑ کر اندر آنے کے بعد اس کی جیب پر آ بیٹھا ہو، جسے اڑانے کے لیے اوشا کو تردد کرنا پڑا ہو۔ پھر بھی اس نے اس کی توجیہ قبول کر لی اور با اخلاق لہجے میں بولا، سوری، میں نیند میں ہونے کی وجہ سے کچھ اور سمجھا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اوشا کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ وہ ہاتھ آزاد ہوتے ہی اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ بہت سخت پکڑ ہے آپ کے ہاتھ کی۔ ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اس نے کچھ ناز سے شکوہ کیا۔ مردوں کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، آپ کو شاید ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اس بار شہریار نے بھی مسکرا کر معنی خیز لہجے میں جواب دیا۔ اس طرح وہ اس عورت کی ٹائپ کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کوئی خفیہ ایجنٹ، کال گرل، نوسرباز کچھ بھی ہو سکتی تھی، اور اس بات کا تعین کرنے کے بعد ہی وہ اس سے اپنے بچاؤ کی تدبیر کر سکتا تھا۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اتنی مضبوط پکڑ کسی کسی مرد کی ہی ہوتی ہے، اور آپ تو کام بھی بڑا نازک کرتے ہیں۔ کام کتنا ہی نازک ہو، مرد مضبوط ہی اچھا لگتا ہے۔ شہریار نے اسے جواب دیا، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے بھی مضبوط مرد اچھے لگتے ہیں۔ میں کسی روز ضرور آپ کی شاپ پر آؤں گی، اور اگر آپ نے پسند کیا تو ہم ساتھ میں کچھ وقت گزاریں گے۔ اس کے لہجے میں جو ترغیب تھی، اس کے مطابق شہریار اس کے کال گرل ہونے کا ہی اندازہ قائم کر سکا تھا، لیکن یہ کوئی حتمی اندازہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انڈین ایجنسیوں میں بھی عورتوں کو اس طریقے سے استعمال کر کے اپنا کام نکالنے کا چلن عام ہے، اور اس کے لیے خود کو اوشا سے بچا کر رکھنا ہی بہتر ہوگا۔ چنانچہ وہ نہایت ہوشیاری سے یہ کوشش کر رہا تھا، آپ کے ساتھ وقت گزارنا کسے اچھا نہیں لگے گا؟ آپ ضرور میری شاپ پر آئیے گا، میں کل سے ہی آپ کا انتظار شروع کر دوں گا۔ اس نے دل پھینک انداز میں اسے دعوت دی۔ اس دعوت کے ذریعے وہ اوشا پر یہ تاثر مضبوط کرنا چاہتا تھا کہ وہ واقعی گاندھی نگر کا مقامی ہے اور وہ اس سے اس کی شاپ پر بآسانی مل سکتی ہے۔ آج سے کیوں نہیں؟ اس کا جواب سن کر اوشا نے بے ساختہ ہی پوچھا، آج گھر والی نہیں چھوڑے گی؟ اس نے بھی اسی بے ساختگی سے جواب دیا، اوہ تو آپ میرڈ ہیں؟ وہ گویا تھوڑی سی مایوس ہوئی۔ ہاں ہوں تو صحیح، پر میری پتنی زیادہ تیز عورت نہیں ہے۔ اس کا سارا ٹائم گھر کے کاموں میں گزر جاتا ہے، اور وہ مجھ سے میری روٹین کے بارے میں زیادہ سوال جواب نہیں کرتی۔ لیکن آج کی بات الگ ہے۔ آج ایک تو میں سفر سے واپس لوٹ رہا ہوں، دوسرے آج ہی کے دن ہمارے بیاہ کو 1 سال کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس لیے میرا اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ وہ بڑی مہارت سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ پھر تو آج سچ مچ تمہارا اپنی پتنی کے پاس ہونا ضروری ہے، اس نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، اور پھر ذرا معنی خیزی سے بولی، آج تو وہ بڑی شدت سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوگی۔ وہ تو ہے، کیا تمہیں خاص موقعوں پر اپنے پتی کا انتظار نہیں رہتا؟ اوشا نے بے تکلفی دکھاتے ہوئے اسے تم کہہ کر پکارا تو وہ بھی فوراً یہ مرحلے طے کر گیا۔ ہمارے ہاتھ کی ریکھا میں پتی کہاں لکھا ہے؟ ہم جیسیاں تو بس بغیر پھیروں کے مردوں کی سیج سجایا کرتی ہیں۔ نہایت اداسی سے بولتی وہ اپنی حقیقت عیاں کر گئی، جس پر 100% یقین نہ ہونے کے باوجود وہ چپ سا رہ گیا۔ اس روپ میں عورت اس کے لیے سدا ناقابل قبول رہی تھی، چاہے اس کے پیچھے مجبوری کی کوئی بھی داستان رہی ہو۔ چپ کیوں ہو گئے؟ کیا میں دوستی کے لائق نہیں ہوں؟ اوشا نے سرگوشی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بس میں کچھ اور سوچنے لگا تھا۔ اس نے تیزی سے خود کو سنبھال لیا، اور پھر وہ گاندھی نگر تک مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ شہریار کی کوشش تھی
کہ یوں ہی عمومی موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے، جبکہ عشا اس کی ذات میں زیادہ دلچسپی لے رہی تھی اور وہ اس کے اس قسم کے سوالات کو بھی بڑی خوبی سے نمٹا رہا تھا۔ لیکن بہرحال گاندھی نگر تک پہنچنے تک وہ یہ طے کر چکا تھا کہ عشا ایک نہایت گھاگ عورت ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ وہ اپنے بارے میں جو انکشاف کر چکی تھی، اس کے بعد اس کے گھاگ ہونے پر تعجب بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن جانے کیوں اس کی چھٹی حس بار بار یہ اشارہ دے رہی تھی کہ وہ اس کے سوا بھی کچھ ہے جو اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ گاندھی نگر پہنچنے کے بعد اس نے بہت خوش اخلاقی سے عشا کو گڈ بائے کہا اور آنے والی شام اپنی شاپ پر آنے کی دعوت دے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ جو بھی تھی مصیبت سے یہیں پیچھا چھڑا لینا مناسب تھا۔ اپنے سواری کا انتظام کر کے اس نے ڈرائیور کو ایس پی ہوٹل چلنے کا حکم دیا۔ یہ ہوٹل گاندھی نگر کے سیکٹر 7 میں تھا، جبکہ جس ہسپتال میں ارجن نے انہیں ڈاکٹر فرحان کی موجودگی کے بارے میں بتایا تھا، وہ سیکٹر 5D اور 5A کے درمیان کہیں واقع تھا۔ سلو کو بھی الگ سواری میں اس کے پیچھے ایس پی ہوٹل ہی پہنچنا تھا۔ وہ دونوں وہاں یکجا ہوتے اور پھر مزید آگے کی کارروائی کرتے۔ ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے وہ پوری طرح ہوشیار رہا کہ اس کا تعاقب نہ کیا جا رہا ہو، لیکن سارے راستے اسے ایسی کوئی مشکوک گاڑی نظر نہیں آئی اور کسی حد تک اس کا عشا پر شک دور ہو گیا اور اس نے سوچا کہ ممکن ہے کہ وہ وہی ہو جو اس نے خود کو ظاہر کیا تھا، ورنہ کوئی سیکرٹ ایجنٹ تو اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے اپنے لیے ایک ڈبل بیڈ کمرہ بک کروایا اور کاؤنٹر پر اطلاع دے دی کہ کچھ دیر بعد اس کا ایک دوست بھی وہاں پہنچنے والا ہے۔ اسے فوری طور پر کمرے میں پہنچانے کی ہدایت کرتا ہوا وہ سامان اٹھا کر کھڑے عمر رسیدہ ویٹر کے پیچھے اپنے کمرے تک پہنچا۔ اس کے اندازے کے مطابق سلو کو بھی 5-10 منٹ کے وقفے سے وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور 20 منٹ بعد جبکہ وہ کچھ تشویش میں مبتلا ہونے لگا تھا، اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ابھری اور وہ اس دستک کو پہچانتا تھا۔ یہ سلو کی دستک تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ بہت دیر لگا دی آنے میں۔ سلو کی شکل پر نظر پڑتے ہی اس نے استفسار کیا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آیا ہوں، کوئی میرا تعاقب کر رہا تھا۔ اسے ڈاج دینے میں ذرا وقت لگ گیا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بتایا اور تپائی پر رکھا پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ تعاقب؟ لیکن کوئی تمہارا تعاقب کیوں کر رہا تھا؟ اس کا تشویش میں مبتلا ہونا لازمی تھا۔ ظاہر ہے کوئی تو وجہ رہی ہوگی، لیکن میں اپنے طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سفر کے دوران میرا ایسے کسی شخص سے واسطہ نہیں پڑا جس کے بارے میں کہہ سکوں کہ وہ مشکوک تھا۔ اس نے ایک سانس میں پانی کا گلاس خالی کیا اور شانے اچکاتے ہوئے اپنے مخصوص بے نیازانہ انداز میں جواب دیا، اوکے، یہ اچھا ہے کہ تم اس سے اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ آؤ آخری بار بیٹھ کر اپنے منصوبے کا جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ کوئی خامی ہو تو اس کا حل نکالا جا سکے۔ سلو کا تعاقب اگرچہ اس کے لیے خاصی تشویشناک بات تھی، لیکن اس وجہ سے وہ اپنے اصل کام کو کسی طور پر بھی پس پشت نہیں ڈال سکتا تھا۔ تمام تر خطرات و خدشات کے باوجود انہیں اپنے اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ چنانچہ دونوں مل کر پوری ارکریزی سے اپنے منصوبے کا جائزہ لینے لگے۔ اس دوران میں شہریار نے چند ایک بار فون پر بھی مختصر گفتگو کی اور بالآخر جب وہ دونوں فارغ ہوئے تو دلوں میں اس بات کا یقین تھا کہ آج ڈاکٹر فرحان جمیل کا قید کا آخری دن ہے۔ کیسے ہو خان؟ ذیشان نے اپنے سامنے بیٹھے مشابرم خان کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے صاحب، وہ جس حال میں رکھے ہم اس میں خوش رہنے والا بندہ ہے، لیکن آج کل بیکاری سے تھوڑا پریشان ہے۔ ایسے بیکار بیٹھ کر روٹیاں توڑنے کی عادت نہیں ہے ہمیں۔ مشابرم خان نے اس کے سوال کا ذرا تفصیلی جواب دیا۔ حقیقتاً وہ فراغت سے تنگ آ گیا تھا۔ بلتستان میں یہودی لابی کے سیٹ اپ کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس نے پاک آرمی کے ساتھ مل کر بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اس کارروائی کے دوران میں اس کی شناخت بھی منظر عام پر آ گئی تھی۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا تھا کہ فی الحال اسے انڈر گراؤنڈ ہی رکھا جائے اور کسی دوسرے مشن میں شامل کر کے اس کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ ویسے بھی اس مشن کے دوران وہ اچھا خاصا زخمی ہو گیا تھا اور ریکوری کے لیے اس کا کچھ عرصہ آرام کرنا بہت ضروری تھا۔ بس تو پھر خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے کام نکل آیا ہے اور جلد تم ایک بار پھر ایکشن میں ہوگے۔ اس کا جواب سن کر ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن مشابرم خان نے نوٹ کیا کہ یہ مسکراہٹ لبوں سے آگے نہیں تھی۔
اور ذیشان کی آنکھوں سے پریشانی واضح تھی۔ کیا ہمیں عمیر صاحب کو دوبارہ جوائن کرنا ہے؟ دل ہی دل میں ذیشان کی پریشانی کے بارے میں اندازہ لگاتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ نہیں، اس طرف تو فی الحال تمہیں بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی تمہیں تلاش کر رہا ہوگا تو اس طرف ضرور نظر رکھے ہوئے ہوگا۔ یوں بھی عمیر کی طرف صورتحال ابھی اتنی خراب نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہینڈل نہ کر سکے۔ میں نے اس کا جگو سے بھی رابطہ کروا دیا ہے، ضرورت پڑنے پر وہ اس کی ٹھیک ٹھاک مدد کر سکتا ہے۔ ابھی بھی اس نے ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہ ریڈ لائٹ ایریا سے ایک ایسی لڑکی اور لڑکے کو لانے میں کامیاب ہو گیا ہے جن کی مدد سے چودھری پر طوائف کے قتل کا مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ لڑکا مرنے والی کا بھائی ہے، جبکہ لڑکی اس کی محبوبہ ہے۔ عمیر نے ان کی کورٹ میرج کروا دی ہے اور دونوں میاں بیوی کی مدعیت میں چودھری پر کیس بھی کیا جا چکا ہے، لیکن آج کل چودھری بھارت میں ہے، اس لیے کارروائی کچھ خاص آگے نہیں بڑھی ہے۔ رہی جنگل میں آپریشن کی بات، تو ہم اس معاملے کو چھیڑنے سے فی الحال قاصر ہیں۔ ہمارے وسائل ہمیں اس کام کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ذیشان سنجیدگی سے اسے بتاتا چلا گیا، جس پر اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، آپ جو مناسب سمجھتے ہیں مجھے وہ کام دے دیں۔ ہم تو ہاتھ پیر کھولنے کے لیے کب سے ترس رہے ہیں۔ کیوں عمر فاروق صاحب کے ساتھ رہ کر تمہیں ہاتھ پیر کھولنے کا موقع نہیں مل رہا ہے کیا؟ وہ تو خاصے سخت گیر انسٹرکٹر ہیں، جو بندے کا تیل نکل جانے تک اس سے مشقت کرواتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، عمر صاحب نے واقعی ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جنگل کا شیر سرکس میں خوش نہیں رہتا، اسی لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ہاتھ پیر ہلانے کا موقع ملے۔ تو بھائی مل رہا ہے نا موقع، اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے امریکہ جانے کی تیاری کرو۔ تمہارا اگلا مشن وہیں ہوگا۔ اس دوران تمہاری بیوی ہماری مہمان ہوگی اور ہم اس کا ہر ممکن خیال رکھیں گے۔ ذیشان کے جواب نے مشابرم خان کے چہرے پر حیرت دوڑا دی۔ امریکہ؟ لیکن میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ حیرت نے الفاظ کا روپ بھی اختیار کر لیا۔ تمہیں ماہبانو نامی وہ لڑکی یاد ہوگی جسے شہریار صاحب نے چودھری کے پنجوں سے بچائے رکھا تھا۔ اس لڑکی کی بعد میں انہوں نے اسلم نامی ایک شخص سے شادی کروا کر ان دونوں میاں بیوی کو امریکہ میں ایک جگہ آرلینڈو شفٹ کر دیا تھا، جہاں وہ دونوں بہت سکون سے رہ رہے تھے، لیکن اچانک اب وہاں ماہبانو پراسرار طور پر غائب ہو گئی ہے اور اسلم بھی اس کی تلاش میں نکلنے کے بعد لاپتہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں جا کر ماہبانو کو تلاش کرو، کیونکہ شہریار صاحب کے پیچھے اس مسئلے کو حل کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ذیشان بولتا جا رہا تھا اور مشابرم خان کے دل و دماغ گویا آندھیوں کی زد میں آ گئے تھے۔ شہریار کے ساتھ کافی عرصے کام کرنے کی وجہ سے وہ ماہبانو سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ ماہبانو ہی تھی جسے پناہ دینے کی پاداش میں اسے اپنے جوان بھائی اور ماں کی قربانی دینی پڑی تھی۔ شہریار کے زبان سے اظہار نہ کرنے کے باوجود وہ جانتا تھا کہ ماہبانو کی شہریار کے دل میں بہت خاص جگہ ہے، اور چاہے وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے یا نہ بنائے، اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکتا ہے، اس دل سے جو ایک عرصے سے مشینوں کے سہارے زندہ تھا۔ اور مشابرم خان جیسے چند مخلص ہر صبح اس امید کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھتے تھے کہ آج کا سورج دیکھنے کے لیے تو شہریار ضرور ہی اپنی آنکھیں کھولے گا، لیکن وہ تو سب سے بے خبر طویل نیند سو رہا تھا۔ سی ایف پی کے شہریار کے کوما میں چلے جانے والے ڈرامے کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف تھے، اور مشابرم خان سمیت ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ شہریار کوما کی حالت میں ہسپتال کے بستر پر پڑا موت اور زندگی کے درمیان اٹکا ہوا ہے۔ آپ فکر نہ کریں سر جی، اور بس امریکہ پہنچنے کا بندوبست کر دیں، ہم اپنی جان دے کر بھی ماہبانو بی بی کو ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ اس وقت خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ شہریار کی اس کی زندگی میں بڑی اہمیت تھی اور وہ عقیدت کی حد تک اس سے محبت کرتا تھا، چنانچہ اس لڑکی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا جو اس کے یقین کے مطابق شہریار کی محبت تھی۔ تمہارے اس خلوص کی وجہ سے ہی میں نے اس کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، لیکن تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے۔ اگر نہ جانا چاہو تو انکار بھی کر سکتے ہو، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق وہاں پہنچنے کے بعد تم آسانی سے واپس نہیں آ سکو گے۔ وہاں بہت سے معاملات کافی الجھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے جب ہم یہاں سے ایک بندہ وہاں بھیجیں گے تو اس کو وہ سب بھی دیکھنا پڑے گا۔ تمہاری کچھ عرصے پہلے شادی ہوئی ہے، کہیں تمہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانا ناگوار تو نہیں گزرے گا؟ بالکل بھی نہیں، ہماری بیوی بھی ہماری طرح پہاڑوں کی اولاد ہے اور پہاڑ جیسا مضبوط دل رکھتی ہے۔
ہم بولے گا تو وہ خوشی سے ہمیں رخصت کرے گی۔ مشابرم خان نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جانے کی تیاری کرو۔ تمہیں یہاں سے پہلے دبئی بھیجا جائے گا اور پھر وہاں سے تم آگے جاؤ گے۔ سفر سے متعلق دیگر ہدایات تمہیں عمر فاروق صاحب کے ذریعے پہنچتی رہیں گی۔ یہ جملے مشابرم خان کے لیے اشارہ تھے کہ ملاقات ختم ہو چکی ہے۔ وہ انکساری سے ذیشان کو سلام کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا، جبکہ ذیشان اپنی جگہ بیٹھا گہری سوچوں میں گرا ہوا تھا۔ اس کی سوچ کا مرکز شہریار عادل تھا، جو اپنی بجائے دوسروں کے لیے جینے کو ترجیح دیتا تھا اور اس وقت بھی وطن کے مفاد میں گمنام حیثیت سے جدوجہد میں مصروف تھا، اور جدوجہد بھی ایسی تھی کہ جس میں ناکامی کی صورت میں کوئی اس کی لاش کو اون کرنے والا بھی نہیں تھا، نہ ہی کامیابی پر کسی تمغے یا اعزاز سے نوازا جاتا۔ حقیقی مجاہد ایسا ہی ہوتا ہے، انجام کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے جدوجہد کرنے والا۔ میرے ساتھی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، کیا آپ ہسپتال جانے کے لیے کسی گاڑی کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ اپنے منصوبے کے پہلے حصے پر عمل پیرا شہریار نے انٹرکام پر ہوٹل کے کلرک سے رابطہ کیا اور نہایت پریشان لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ شور سر، میں ابھی ایمبولینس کے لیے کال کرتا ہوں۔ جواب میں کلرک نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے یقین دہانی کرائی، اور واقعی چند منٹ کے وقفے کے بعد ایمبولینس حاضر تھی۔ پیٹ پکڑ کر بری طرح کرہتے ہوئے سلو کو تیزی سے اس میں منتقل کیا گیا۔ شہریار ایک بیگ تھامے اس کے ساتھ تھا اور راستے بھر پسینے میں شرابور درد سے دوہرے ہوتے سلو کو دلاسا دیتا رہا تھا۔ ایمبولینس کے ڈرائیور نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا استعمال کرتے ہوئے بہت تیزی سے انہیں ہسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچا دیا، جہاں سلو کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اس کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز مختلف سوالات بھی کرتے چلے گئے تاکہ کیس کی نوعیت کو سمجھ سکیں۔ سلو تو تکلیف سے اتنا بے حال تھا کہ اس پر نیم غشی طاری ہو رہی تھی، اور ڈاکٹرز کے سوالات کے جواب دینے کا فریضہ انجام دیتا شہریار اس کی بھرپور اداکاری پر دل ہی دل میں اسے داد دے رہا تھا۔ یہاں آنے سے قبل اس نے سلو کو ایسی دوا استعمال کروائی تھی جس کی وجہ سے جسم سے پسینے کا اخراج بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح ڈاکٹرز کو یہ یقین آنا آسان رہتا کہ واقعی وہ بہت تکلیف میں ہے۔ ہسپتال پہنچنے کے لیے پیٹ کے درد کا بہانہ اس لیے اختیار کیا گیا تھا کہ اس جھوٹ کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا، اور ڈاکٹرز مختلف امکانات کو سامنے رکھتے ہوئے اصل مرض تک پہنچنے کے لیے الجھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ترکیب انہیں ہسپتال میں قیام کا ایک اچھا بہانہ فراہم کر سکتی تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر کی ہدایت پر نرس کے لگائے جانے والے پین کلر کو بھی سلو نے مسترد کر دیا اور بتایا کہ ہنوز درد اتنی ہی شدت سے ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں انہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ ایڈمٹ کر کے ہم ان کا الٹرا ساؤنڈ اور دوسرے ٹیسٹ کریں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اچانک اٹھنے والے اتنے شدید درد کی کیا وجہ ہے۔ بالآخر ڈاکٹر کے منہ سے وہ الفاظ ادا ہوئے جنہیں سننے کے لیے ان دونوں کے کان منتظر تھے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو جو کرنا ہے کرو، پر میرے بھرا کو ٹھیک کر دو۔ مجھ سے اس کی اتنی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی۔ شہریار نے ایک محبت کرنے والے پریشان حال بڑے بھائی کی طرح ڈاکٹر سے التجا کی۔ ڈونٹ وری، بھگوان نے چاہا تو یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے اسے پیشہ ورانہ انداز میں سپاٹ سے لہجے میں تسلی دی اور اپنے ماتحت عملے کے ساتھ ایک بار پھر سلو کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ اس کی ہدایت پر سلو کا ٹریٹمنٹ کیا جانے لگا، اور بالآخر جب اسے مزید ایک اور انجیکشن کے علاوہ ڈرپ بھی لگا دی گئی، تب اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس کے درد میں بتدریج کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس دوران میں شہریار اس کے ہسپتال میں داخلے کی کارروائی نمٹاتا رہا۔ کارروائی مکمل ہوتے ہی سلو کو دوسری منزل پر واقع کمرہ نمبر 88 میں منتقل کر دیا گیا۔ ارجن اگروال سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق ڈاکٹر فرحان کو ہسپتال کی تیسری منزل پر رکھا گیا تھا، جہاں عموماً ذہنی امراض میں مبتلا افراد کو رکھا جاتا تھا۔ یہ مرحلہ تو طے ہو گیا، اب ہم اطمینان سے یہاں رہ کر جائزہ لے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو کس طریقے سے یہاں سے نکالا جائے۔ سلو کو یہاں منتقل کرنے والے ماتحت عملے کے علاوہ جب قدرے مطمئن ڈاکٹر اور نرس بھی کمرے سے باہر نکل گئے تو شہریار نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تمہاری اس ترکیب نے میرا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کم بختوں نے سوئیاں گھونپ گھونپ کر میرا ہاتھ چھید ڈالا ہے، سلو نے قدرے غصے سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کی پشت پر ٹیپ کی مدد سے چپکائی گئی ورید میں گھسی ہوئی سوئی کو کھینچ کر باہر نکالا۔ سوئی نکلتے ہی خون بہنے لگا، جسے اس نے ایک روئی کے پھائے کی مدد سے دبا کر روکا۔
مجبوری تھی برخوردار، ورنہ مجھے بھی شوق نہیں تھا کہ تم جیسے ہٹے کٹے آدمی کو ہسپتال میں داخل کر کے اس کے ناز نخرے اٹھاؤں۔ شہریار نے اسے فوراً جواب دیا اور بیگ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اندر جدید ساخت کی ایک گن 3 حصوں میں منقسم صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ چند چھوٹے ہتھیار اور دستی بم بھی موجود تھے۔ یہ اشیاء کپڑوں کی تہہ کے درمیان رکھی تھیں، اور سلو نہیں جانتا تھا کہ شہریار نے ان کا بندوبست کب اور کیسے کیا۔ وہ بہت اشتیاق سے گن کو دیکھ رہا تھا، اور انداز کچھ ایسا تھا جیسے اپنے من پسند کھلونے کو ہاتھ میں لینے کے لیے بے چین ہو۔ اس کے پارٹس جوڑ کر اپنے بستر کے نیچے چھپا لو، کھیل شروع ہونے پر اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویسے تو ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر کو خاموشی سے یہاں سے نکال کر لے جائیں، لیکن ظاہر ہے دوسری پارٹی کی طرف سے شدید مزاحمت کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں یہ بہت کام آئے گی۔ کمرے میں کسی کے موجود نہ ہونے کے باوجود اس نے نہایت دھیمی آواز میں سلو سے کہا، اور خود بیگ میں ہی موجود ایک چھوٹے چرمی بیگ میں 2 دستی بم رکھ کر اسے بیلٹ کی مدد سے اپنے پیٹ پر باندھنے لگا۔ اندر اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی، اور ایسی ہی ایک جیکٹ سلو کے لیے بیگ میں رکھی تھی۔ اسے کیونکہ مریض کا کردار ادا کرنا تھا، اس لیے وہ ہوٹل سے ہی یہ جیکٹ پہن کر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سارا سامان اسی بیگ سے نکلا تھا جو بظاہر آرٹیفیشل جیولری سے بھرا ان کے ساتھ ممبئی سے یہاں تک آیا تھا۔ سلو نے اس بیگ کے بارے میں از خود بہت کچھ سمجھ لیا تھا، اور شہریار سے کسی قسم کا استفسار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی تھا، اور اس وقت بھی پوری توجہ سے گن کے مختلف حصے جوڑنے میں مصروف تھا۔ یہ ہتھیار اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ راہ سے تربیت حاصل کرنے کے دوران اس نے اس خطرناک گن کو بھی استعمال کرنا سیکھا تھا۔ گن روسی ساختہ تھی، شاید اسی لیے شہریار نے یہ جانے بغیر کہ وہ اسے استعمال کر بھی سکتا ہے یا نہیں اس کے حوالے کر دی تھی۔ بھارتی اسلحہ شناس اپنے دوست روس کے تیار کردہ اسلحے کو بھی بہت اچھی طرح استعمال کرنا جانتے تھے، چنانچہ سلو کا اس سے نا آشنا ہونا مشکل ہی تھا۔ 1 منٹ 10 سیکنڈ کے اندر گن کے تینوں حصوں کو جوڑ کر ورکنگ پوزیشن میں لاتے ہوئے سلو نے اپنی واقفیت کو ثابت بھی کر دیا۔ گن اس کے بستر کے نیچے منتقل ہوئی تو شہریار بھی پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ اس کے جسم پر موجود ڈھیلی ڈھالی شرٹ کچھ اس طرح کی تھی کہ کسی کے لیے اندازہ لگانا مشکل ہوتا کہ اندر بلٹ پروف جیکٹ کے علاوہ بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرے جانے کے بعد اگر کوئی یہاں آئے تو تم اسے سوتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ اس صورت میں کوئی تمہیں مخاطب نہیں کرے گا۔ بالفرض کسی نے تم سے میرے بارے میں دریافت کر لیا تو تم اسے بتاؤ گے کہ میں اپنی اور تمہاری ضروریات کا سامان لینے گیا ہوا ہوں۔ باقی الٹرا ساؤنڈ یا دوسرے ٹیسٹوں کے لیے تو اب وہ صبح ہی کہیں گے، اس لیے تمہیں اب یہاں لیٹ کر میری طرف سے اشارہ ملنے کے سوا کچھ نہیں کرنا۔ کمرے سے نکلنے سے قبل اس نے سلو کو ہدایات دیں اور خود چٹخنی کھول کر باہر قدم رکھا۔ یہ چٹکنی اس نے ڈاکٹر اور دیگر عملے کے کمرے سے باہر جانے پر خود لگائی تھی تاکہ کوئی اچانک اندر نہ آ سکے۔ کمرے کے باہر رات کا وقت ہونے کی وجہ سے بالکل سناٹا تھا، تاہم طاقتور لائٹس کی وجہ سے ماحول پوری طرح روشن تھا۔ وہ پر اعتماد قدموں سے چلتا ہوا تیسری منزل کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ وہاں بھی نیچے کی طرح تقریباً سناٹا ہی تھا، بس ایک آدمی اس کمرے کے سامنے جہاں ڈاکٹر فرحان کو رکھا گیا تھا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہر فلور کی طرح یہاں بھی طبی عملے کے لیے ایک کمرہ مخصوص تھا۔ عملے کے تمام افراد اس کمرے میں بیٹھتے تھے، اور اس بات کا انتظام تھا کہ جہاں بھی کسی مریض کو ضرورت پیش آئے وہ اپنے بیڈ کے ساتھ لگا بٹن دبا دے۔ عملے کو فوراً پتہ چل جاتا کہ انہیں کس کمرے سے کال کیا گیا ہے۔ مریضوں سے ملاقات کے لیے آنے والے وزٹرز کو بھی اگر کسی قسم کی معلومات درکار ہوتی تو وہ بھی اسی عملے سے رابطہ کر سکتے تھے، لیکن اس کی ضرورت بہت کم ہی پیش آتی تھی، کیونکہ سیڑھیوں اور لفٹ کے عین مقابل موجود دیوار پر ایک بڑا سا بورڈ آویزاں تھا، جہاں ہر کمرہ نمبر کے ساتھ اس میں داخل مریض کا نام جلی حروف میں درج تھا۔ شہریار نے بورڈ اور کرسی پر براجمان شخص پر اچٹتی سی نظر ڈالی اور بغیر رکے سیدھا چلتا ہوا ڈاکٹر فرحان کے کمرے کے سامنے سے گزر کر اس کے دائیں جانب موجود کمرے کے سامنے جا پہنچا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے قطعی علم نہیں تھا کہ دروازہ اندر سے بند ہوگا یا نہیں۔ اس نے بس ایک چانس لیا اور خوش قسمتی سے اس کے ہینڈل دبانے پر دروازہ فوراً کھل گیا۔ اس نے پورے اعتماد سے دروازے سے قدم اندر رکھا اور پھر پھرتی سے اسے بند بھی کر دیا۔
باہر کرسی پر سر جھکا کر بیٹھا شخص اس کے انداز کو دیکھ کر یہی اندازہ لگا سکا ہوگا کہ وہ اس کمرے میں داخل مریض کا کوئی رشتہ دار ہے جو اس کے ساتھ وہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ باہر بورڈ پر نظر ڈالنے پر اسے یہ تو علم ہو گیا تھا کہ اس کمرے میں سنگیتا نامی کوئی عورت داخل ہے۔ اب باقی تفصیل بھی معلوم ہو گئی۔ بستر پر بند آنکھوں کے ساتھ دراز عورت 50 کے پیٹے میں تھی، اور سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر وہ وحشتناک تاثرات نظر آ رہے تھے جو اس کے ذہنی مریض ہونے کا ثبوت تھے۔ عورت کے ساتھ اٹینڈنٹ کے طور پر 20-22 سالہ ایک لڑکی موجود تھی جو بیڈ کے قریب رکھے کاؤچ پر نیم دراز تھی، اور اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ بلا ارادہ ہی نیند سے مغلوب ہو کر اچانک سو گئی ہے۔ بالوں کی کئی لٹیں اس کی چٹیا سے نکل کر چہرے پر پھیل گئی تھیں اور مناسب نقوش والے گندمی چہرے کو دلکشی عطا کر رہی تھیں۔ اس کا سویا ہوا ہونا شہریار کے لیے باعث اطمینان ثابت ہوا، ورنہ دوسری صورت میں اسے پھرتی سے کام لے کر پہلے اس لڑکی کو قابو میں کرنا پڑتا۔ اب بھی وہ اس کی طرف بڑھا اور ہاتھ میں تھامی ہوئی چھوٹی سی بوتل کا رخ اس کے چہرے کی طرف کر کے اس پر بے ہوشی کی دوا سپرے کی۔ دوا کی فوار سی پڑنے پر لڑکی ذرا سی کسمسائی، لیکن آنکھیں کھول کر جائزہ لینے سے قبل ہی اس پر دوا کا اثر غالب آ گیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بے ڈھنگے انداز میں کاؤچ پر گر گئی۔ شہریار نے اسے سنبھال کر صحیح طریقے سے لٹایا اور پائنتی پڑی چادر کھول کر سینے تک اسے اڑا دی۔ دیکھنے والے کو یہی لگتا کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے۔ لڑکی کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ مریض عورت کی طرف بڑھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی اور امکان یہی تھا کہ سکون آور دواؤں کے زیر اثر ہو، پھر بھی اس نے احتیاطاً اس کے چہرے پر بھی دوا کا سپرے کر دیا، لیکن ذرا کم مقدار میں، ورنہ پہلے سے ہی ذہنی مرض میں مبتلا عورت کو کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا بھی احتمال تھا، اور بہرحال وہ اس لڑائی میں کسی بے قصور اور غیر متعلقہ شخص کو نقصان پہنچانے کے حق میں نہیں تھا۔ دونوں خواتین سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر تقریباً 8 انچ کی برمے نما شے نکالی۔ اس آلے کے ساتھ بجلی کا ایک تار بھی گچھے کی صورت منسلک تھا۔ اس نے تار کے ساتھ منسلک پلگ کو دیوار میں نصب الیکٹرک بورڈ کے ساکٹ میں لگایا اور آلے کی تیز نوک دیوار پر رکھ کر بٹن پش کر دیا۔ ننھے سے آلے نے مضبوط دیوار کو اس طرح کاٹنا شروع کر دیا جیسے وہ محض ہارڈ بورڈ کی بنی ہو۔ کام کے اعتبار سے اس برمے نما آلے کی آواز تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، اور اسے امید تھی کہ کمرے میں پوری رفتار سے چلتے پنکھے کی آواز میں ہی گم ہو جائے گی۔ یہ خاص آلہ بھی اس نے ممبئی میں موجود اپنے ہمدردوں سے ہی منگوایا تھا۔ حقیقتاً اس نے ساری منصوبہ بندی عبد الرحمن کے فراہم کردہ بنگلے میں ہی مکمل کر لی تھی، اور ایسا نیٹ سے حاصل کیے گئے ہسپتال کے نقشے کو دیکھنے پر ممکن ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ تیزی سے دیوار کو کاٹتا ہوا ٹیکنالوجی کی جدت پر اش کر رہا تھا، جس کی وجہ سے کام آسان اور تیز رفتار ہو گئے تھے۔ اس نے بھی چند منٹوں میں دیوار کو اس طرح کاٹ لیا کہ وہ احتیاط سے کٹے ہوئے حصے کو نکالتا تو اتنا بڑا خلا پیدا ہو جاتا جس میں سے ایک عام جسامت کا آدمی گزر سکتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر فرحان جمیل کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ وہ خاصے سمارٹ آدمی تھے اور امید کی جا سکتی تھی کہ اس خلا میں سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ راہ کی قید میں رہ کر ان کی صحت کے اچھا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، البتہ اس بات کا امکان ضرور تھا کہ وہ پہلے کے مقابلے میں بہت کمزور ہو گئے ہوں۔ برمے کو واپس اپنی جیب میں رکھ کر اس نے احتیاط سے دیوار کے کٹے ہوئے حصے کو نکالنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں اس نے ایک بار پلٹ کر بے ہوش عورت اور لڑکی کو بھی دیکھا۔ دونوں بدستور غافل تھیں۔ اس نے دیوار کا کٹنے والا چوکھٹا ٹکڑا نکال کر دیوار کی جڑ کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ بننے والا خلا روشن تھا اور اس خلا سے روشنی گزر کر اس کمرے تک بھی آ رہی تھی جس میں وہ خود موجود تھا۔ اس نے خلا میں سے جھانک کر ڈاکٹر فرحان کے کمرے میں دیکھا اور ایک خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ وہ نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ ایک صاف ستھری چادر کو 4 تہہ میں کر کے کمرے کے فرش پر بچھائے بڑے خشوع و خضوع سے محو عبادت تھے۔ شہریار نے بہت غور سے ان کا جائزہ لیا۔ وہی کشادہ پیشانی اور روشن آنکھیں تھیں جنہیں اس نے تصویر میں دیکھ کر ان کے ذہین ہونے کا اندازہ لگایا تھا، البتہ صحت خاصی خراب ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تبدیلیاں آئی تھیں۔ اب وہ بارش ہو گئے تھے
اور یہ ریش کھچڑی بالوں پر مشتمل کچھ الجھی الجھی سی تھی۔ ان کے سر کے بال بھی چھدرے اور خاصی حد تک سفید ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے یہ راہ کی قید میں ملنے والے تحفے تھے۔ اسے ان کے بائیں رخسار پر زخم کا مندمل ہو جانے والا ایک 3 انچ کا نشان بھی نظر آیا تھا، جو یقیناً اس تشدد کی نشانی تھا جو انہوں نے راہ کی قید میں سہا ہوگا۔ میں ٹارگٹ پر پہنچ گیا ہوں، اس نے سرگوشی میں سلو کو اطلاع دی۔ اس سرگوشی کو حساس آلے کی مدد سے سن کر بستر پر لیٹے ہوئے سلو کو کیا کرنا تھا اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ وہ لوگ کسی ہنگامے کے لیے تیاری کر کے آئے تھے، لیکن اب تک جتنی سہولت سے ہر کام ہو رہا تھا، امید بند چلی تھی کہ بغیر کسی مارا ماری کے وہ نہایت صفائی سے ڈاکٹر فرحان کو یہاں سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہیں ان کے کمرے سے اس کمرے میں لا کر اگر وہ ان کے حلیے میں معمولی سا رد و بدل کر دیتا اور وہ دونوں خود اعتمادی سے چلتے ہوئے لفٹ میں سوار ہو کر گراؤنڈ فلور اور پھر وہاں سے پارکنگ میں پہنچ جاتے، تو کسی کو شک بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے راہ کے کسی قیدی کو آزاد کروا کر لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر فرحان کے کمرے کے دروازے پر پہرہ داری پر مامور شخص بھی اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا رہ جاتا۔ اتنا سکون کچھ غیر فطری بھی تھا۔ انسپکٹر پریم ناتھ سے ہونے والے ٹاکرے کے نتیجے میں راہ کے کانوں تک یہ بھنک پہنچ گئی تھی کہ کچھ لوگ ڈاکٹر فرحان جمیل کو رہا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد انہیں ویسے ہی الرٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ارجن اگروال کے ولا پر کی گئی ان کی کارروائی بھی خاصی قابل غور تھی۔ ارجن اگر واقعی اب بھی اتنا سیریس تھا تو کوئی بیان نہ دے سکا ہو، اور اس کی بیوی نے بھی اپنی زبان نہیں کھولی تھی، تب بھی راہ جیسی گھاگ ایجنسی کے کرتا دھرتاؤں کو ٹھٹک جانا چاہیے تھا، اور نتیجے میں ڈاکٹر فرحان کو یا تو یہاں سے شفٹ کر دینا چاہیے تھا یا پھر ان کی سیکیورٹی اتنی سخت ہونی چاہیے تھی کہ چڑیا کا بچہ بھی پر نہ مار سکے۔ لیکن وہ تو بس کرسی پر ایک اونگتے ہوئے اہلکار کو کمرے کے باہر بٹھا کر مطمئن ہو گئے تھے۔ کم از کم نظر یہی آ رہا تھا، لیکن یہ بھی تو ممکن تھا کہ کچھ نادیدہ وجود یا آلات اتنی خاموشی سے نگرانی پر معمور ہوں کہ دیکھنے والی نظریں دھوکہ کھا جائیں۔ شہریار کی آنکھیں بھی یہ دھوکہ کھا رہی تھیں۔ دھوکہ نہ بھی کھاتیں تو اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اسے ڈاکٹر فرحان کو ہر صورت یہاں سے نکال کر لے جانا تھا، اور اس کام کے لیے وہ ہر طرح کا خطرہ مول لینے کو تیار تھا۔ اوکھلی میں سر دے کر موصلوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔